ان کا اظہار کر کے سبھی کی طرف سے سمجھیں کہ حق ادا کر دیا ہے۔ محمدی صاحب کے خطاب کے دوران گورنمنٹ ہائی سکول نوتھیں کے ہیڈ ماسٹر جناب محترم محمد آصف بھٹی صاحب وہ تشریف لائے، انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈپٹی اکاؤنٹ افیسر جناب محمد نعیم صاحب تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب حافظ عزیز الرحمن صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور چیئرمین متحدہ محاذ اساتذہ ضلع حافظ آباد جناب ریاض احمد تارڑ صاحب اور ان کے ساتھ ممتاز حسین قریشی صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم ان تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب سرفراز علی ایڈوکیٹ صاحب یہ بھی چتر صاحب کی سنگت کا حصہ ہیں اور کافی عرصے سے حصہ رہے ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آخر پر جناب پروفیسر محمد ایوب خان طاہر صاحب ان سے ملتمس ہوں، وہ تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بس ایک دو خطابات کے بعد یہ تقریب اپنے حسن اختتام کو پہنچنے والی ہے۔ جناب محمد ایوب خان طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع حافظ آباد کے آسمان علم کی کہکشاں جو آج اس سٹیج کے اوپر موجود ہے، اور ضلع حافظ آباد کے وہ تمام علمی ستارے جو میرے سامنے موجود ہیں، جو ضلع حافظ آباد کے بچوں کے دلوں اور ضمیر کو علم کی شمع سے روشن کرنے والے ہیں، انتہائی محترم، انتہائی قابل احترام میرے اس بھائی کی تقریب الوداع کے اندر موجود ہیں، اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ایک پیشگی معذرت کے ساتھ میں اپنے ان تمام بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر تقریب کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب کو ملحوظ رکھنا، اور اگر اساتذہ نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا۔ اس حال کے اندر تقریب کا آغاز اللہ کے پاک قرآن سے ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہو، تو وہ مجلس تو عبادت کی مجلس ہوتی ہے۔ اس میں گفتگو کرنا، اس میں ملنا ملانا، گلے ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ لیکن اس تقریب کے اندر ٹھیک ہے، آنے والے آتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن وہ ملنا ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی آتے سلام بھی کیا جائے، ہاتھ بھی ملایا جائے، اور ایک ایک سے گلے بھی ملا جائے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں ایک سکتے کا عالم ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ اور مجھے سچی بات ہے، بڑا دکھ ہوا ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ اساتذہ کہ جنہوں نے بچوں کے دل اور ضمیر کو بدلنا ہے، ان کی سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی لانی ہے، جنہوں نے اس رب کے ساتھ اس کے بندوں کا رشتہ جوڑنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر وہی اس کا اہتمام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حالانکہ جب کہیں درس ہو رہا ہو، کہیں کوئی اس طرح کی مجلس ہو، تو اونچی آواز میں سمجھتا ہوں سلام کہنا بھی روا نہیں ہے۔ آدمی آہستہ سے سلام کہے،
اور جہاں جگہ ملی ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ یہ مجلس کے آداب ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ افتخار احمد چدھڑ صاحب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے صرف ایک فرد ہے جسے شیخ حفیظ کہتے ہیں۔ میرا اور ان کا رشتہ سب سے پرانا ہے، اور یا پھر ہمارے بھائی منور حسین چدھڑ صاحب بیٹھے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ان کے بھائی ہیں، ان کا رشتہ تو پھر بہت ہی پرانا ہے، اور منور صاحب میرے کلاس فیلو ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ دوستی افتخار چدھڑ سے تھی، کلاس فیلو منور تھے لیکن دوستی افتخار چدھڑ سے تھی۔ ان کے بارے میں آپ نے بہت سی باتیں سنی ہیں، ان کی مہمان نوازی، دوستوں کے کام آنا، خیر خواہی، پھر اپنے اسکول کے لیے ان کی جو خدمات ہیں بڑی قابل تحسین ہیں، اور میرا دل بڑا خوش ہوا ہے یہ ساری باتیں سن کر۔ لیکن یہ تو ایک استاد کا کردار ہے نا، یہ ایک استاد کا کریکٹر ہے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور یاد ہمیشہ انسان کا کردار رہتا ہے، فرد نہیں رہتا، فرد کے کام رہتے ہیں، اور یہی چیزیں انسان کو دکھی بھی کر دیتی ہیں، خوش بھی کر دیتی ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جب مجھے افتخار بھائی نے دعوت دی نا، میں نے کہا کیوں کہ مجھے نکال دیا، میں کہا نہیں، اللہ نے آپ کو سرخرو کیا ہے، نکالے نہیں گئے، عزت اور توقیر کے ساتھ رخصت ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ کوئی نہیں رہا، نہ اس دنیا میں نہ کسی ادارے کے اندر۔ افراد ناگزیر نہیں ہوتے، ان کے کام ناگزیر بن جاتے ہیں، اور انسان کو زندگی اسی طرح سے گزارنی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو یا کسی ادارے سے رخصت ہو تو لوگ اس کی کمی محسوس کریں۔ اور پھر ایک استاد، میں کہا کرتا ہوں استاد انمول ہیرے ہیں۔ ابھی ان کے بارے میں جو ساری کی ساری ان کے کلیگ گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو اسی چیز پر، اسی محور کے گرد گھوم رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، اپنے رفقائے کار کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، ان کے دل کے اندر تڑپ کیا تھی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ علم اور تربیت یہی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ علم بیکار ہے جس کے پیچھے تربیت نہ ہو، جس کے پیچھے اچھی سوچ اور فکر نہ ہو۔ میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں ایک کمپیوٹر کے اندر اور آج اس موبائل کے اندر دنیا جہان کی معلومات ہیں، لیکن کبھی کسی نے کمپیوٹر کو یا اس موبائل کو تو عالم نہیں کہا۔ عالم تو ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے جذبات ہوتے ہیں، جس کا عمل ہوتا ہے، جس کا کردار ہوتا ہے، جو انسان کی سوچ اور فکر کو بدلتا ہے۔ اور استاد اس لحاظ سے میں اکثر ہر جگہ پہ اساتذہ کی مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے قیمتی فرد کسی بھی معاشرے کا اور سب سے طاقتور فرد اگر کوئی ہے تو وہ استاد ہے۔ لیکن آج کا استاد شاید یہ سمجھنے سے قاصر ہے، اسے اپنی قیمت کا، اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اس طرح سے احساس نہیں ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے۔ قوموں کی تقدیر کو بدلنے میں اساتذہ کا رول ہوتا ہے۔ استاد اگر پٹڑی سے اتر جائیں تو قومیں بگڑ جاتی ہیں، اور استاد اگر پٹڑی پر رہیں اور بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، قومیں سربلندی کے اوپر فائز ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ جرمن استاد یاد آتا ہے اور میں اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں۔ جب جرمن تباہ و برباد ہو رہا تھا دوسری جنگ عظیم کے موقع پر، اور اتحادی فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اسی طرح جرمن کے ایک سکول کے اندر وہ گئیں، اور ظاہر ہے کہ جرمن کا قومی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس سکول کے ہیڈ ماسٹر سے کہنے لگی کہ اس پرچم کو سرنگو کرو، ہمارے قدموں میں بچھاؤ تاکہ ہم اس کو رونتے ہوئے آگے نکل جائیں۔ استاد کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے۔ اس نے کہا جو دل چاہے کر گزرے۔
کہتے ہیں کہ سپاہی آگے بڑھا اور اس نے کڑک کیا، استاد نیچے گرا، خون کے فوارے ابھر رہے تھے۔ ایک سپاہی آگے بڑھا، اس نے پرچم اتارا، نیچے بچھایا، سارے سپاہی اسے رونتے ہوئے آگے گزر گئے۔ استاد پہ جان کنی کا وقت تھا، پاس کھڑا ایک طالب علم جو بڑا پیار اور محبت بھی کرنے والا تھا، کہنے لگا استاد محترم دیکھیے نا، پرچم تو انہوں نے سرنگوں کر دیا، اس کے قدموں کے اپنے قدم اس کے اوپر رکھتے ہوئے آگے گزر گئے، اگر آپ اتار دیتے تو کم از کم آپ کی جان تو بچ جاتی۔ کہنے لگے بیٹا وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کہہ تو آپ درست رہے ہو، لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو ایک تلقین کرتا تھا کہ میرے بیٹو یہ پرچم جرمنی کی عزت اور توقیر کی علامت ہے، اس کو کبھی سرنگوں نہ ہونے دینا۔ اگر آج میں اپنے ہاتھوں اس پرچم کو سرنگوں کر دیتا اور تم رونتے اور یہ سپاہی رونتے ہوئے آگے گزر جاتے تو میرے ان سارے بچوں کا ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا۔ میں نے اپنے ان بچوں کے ایمان کو بچایا، وہ ایک عیسائی غیر مسلم، میں اور آپ تو مسلمان، اور ظاہر ہے کہ مسلمان استاد کی ذمہ داریاں عام استاد سے بہت بڑھ کر ہیں اور بہت مختلف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ افتخار چدھڑ صاحب نے یہی ایک مسلمان استاد کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا وہی نبھانے کی کوشش کی ہے اور انہیں بھرپور طریقے سے نبھایا ہے، تبھی تو بچوں کی سوچ بدلی ہے، تبھی تو بچوں کے دل بدلے، انہوں نے وہ محبت کا بیج بچوں کے دلوں میں بویا ہے کہ جس کا آج ثمرہ ہے کہ پورے ضلع حافظ آباد کی وہ علمی کہکشاں ہیں، جو ریٹائر ہو گئے وہ بھی اور جو موجود ہیں وہ بھی آج اس سٹیج اور اس حال کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان خدمات کو سب سے بڑا ایک خراج عقیدت ہے کہ ہر وہ فرد جس کا علم اور شعور کے ساتھ تعلق ہے وہ آج میرے بھائی کو ان محبتوں کے اندر شامل ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ میرے آپ سب کا یہی مقدر ہونا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ زندہ ان کاموں سے رہتے ہیں کہ جو مٹتے نہیں، اپنے نقش ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے بھائی کی جو بقیہ ماندہ زندگی ہے وہ خوشیوں اور راحتوں سے بھرے، جس طرح انہوں نے اپنی عملی زندگی کے اندر محبتیں سمیٹی ہیں، وہ یہی محبتیں ہمیشہ سمیٹتے رہیں، اور جو خیر خواہی کے کام اب تک کرتے رہے ہیں یہ خیر اور بھلائی کے کام اسی طرح سے جاری و ساری رہیں، اس لیے کہ مومن کی زندگی کا آخری لمحہ بھی رب کی وفاداری ہی میں گزرنا چاہیے، تبھی وہ حقیقی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔